یہ بظاہر ایک بستی ہے، لیکن اس بستی کی شان کیا ہے؟ یہ کیسے بسا؟ مدینہ منورہ کیسے بسا؟ اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے، صرف اشارہ کیسے بسا۔ اللہ کے ہر نبی نے حج کیا، اکثر انبیاء نے حج کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہزاروں امتیوں کے ساتھ حج کے لیے آئے، اور حج کر کے جب آپ اپنے وطن واپس جانے لگے تو وطن واپس جاتے مکے سے اگر ملک شام واپس جایا جائے تو راستے میں مدینہ منورہ پڑتا ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی جب وہ زمینی راستے سے جائے گا، اور اس وقت بھی جب آقا کے ظاہری دور میں بھی جب لوگ مکے سے ملک شام جاتے تھے تو مدینہ منورہ راستے میں پڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حج کر کے اپنے وطن ملک شام لوٹنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ابھی کوئی بستی نہیں تھی وہاں جسے مدینہ منورہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بستی میں اپنی جوتیاں اتار لی، اور اتار کر بہت ادب کے ساتھ آپ اس بستی میں چلنے لگے۔ کھجور کے درخت تھے اور باغات تھے کھجوروں کے، اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے جھیلیں تھی، بڑا خوبصورت نخلستان تھا، وہ کوئی آبادی وہاں نہیں تھی۔ لوگوں نے حضرت کلیم سے پوچھا، اے جلالی پیغمبر، صاحب جلال نبی، یہ تو بتائیں کہ آخر اس نخلستان سے آپ کو اتنا پیار اور آپ کو اتنا ادب کیوں ہے؟ تو جناب کلیم نے فرمایا، جس کے صدقے نبوت ملی ہے وہ آخری نبی اسی زمین پر آرام کرے گا، وہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے اور قیامت تک وہ یہی آرام فرمائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو علماء امتی تھے، علماء، ان لوگوں نے کہا، اے کلیم، جس سے محبت آپ کرتے ہیں، جس کا احترام آپ کرتے ہیں، تو ہم اس سے کیوں نہ پیار کریں؟ آپ ایک کام کریں، اب آپ جائیں اور ہمیں اجازت دے کہ ہم یہیں رک جائیں، ہم یہیں پر ٹھہر جائیں۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں رکنے کی اجازت دے دیں، تاکہ جب وہ آخری نبی آئے گا ہم اس کی زیارت کریں گے، اور اگر وہ ہماری زندگی میں نہ آ سکا، ہم یہی مر کر دفن ہو گئے، تو جب وہ ہماری قبروں کے قریب سے چلے گا تو اس کی نالین سے غبار لگ کر ہماری قبروں پہ پڑے گا، وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے ان کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس طریقے سے وہاں ایک بستی بس گئی، اور اس بستی کا نام ہو گیا یثرب۔ اب اس کو یثرب نہیں کہہ سکتے، اب چونکہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے، بستی بس گئی۔ اب بستی بس گئی، بستی بسنے کے بعد چند صدیاں بیتی، ان کے بچے ہونے لگے اور وہ سب بڑھنے لگے۔ پھر ایک شخص تھا، بہت بڑا بادشاہ، اس کا نام تھا تبع اول حمیری۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے دل نے چاہا کہ میں جو ہے وہ دنیا کے مختلف علاقوں کا دورہ کروں۔ وہ دورہ کرتے کرتے اسی بستی میں آیا جس کو آج ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگوں کو تحفے تحائف دیتا، تقسیم کرتا، صدقہ خیرات دیتا۔ جب لوگ اس کی آمد کی خبر سنتے تو لوگ دوڑے دوڑے کشاں کشاں اس کے پاس آ جاتے صدقات لینے کے لیے۔ لیکن جب وہ اس نخلستان میں آئے جس کو یثرب کہتے تھے، اس کے ملنے کوئی نہیں آیا، کوئی اس سے ملنے نہیں آیا، کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ عجیب بستی ہے، یہاں کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں، کوئی آیا نہیں۔ تو اس کو بتایا گیا، تبا، یہ کوئی معمولی بستی نہیں بلکہ یہ آخری نبی کی آرام گاہ ہے، یہ لینے والا نہیں دینے والا شہر ہے۔ یہ بستی لینے والی نہیں بلکہ دینے والی ہے۔ سبحان اللہ، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ تو کہا یہ دینے والی بستی ہے۔ کیا مطلب؟ تو انہوں نے بتایا توریت میں آخری نبی کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا رک جانا، بستی کا بس جانا۔ تو وہ اس کے ساتھ جو علماء تھے، ان بڑے علماء نے 700 لوگوں نے کہا اب ہم تیرے ساتھ نہیں آئیں گے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رک گئے یہاں، تب
ہم بھی یہیں رکنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کریں کہ میں خط دیتا ہوں، وہ خط جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ان کو دے دینا کہ میں ان پہ ایمان لاتا ہوں، میری شفاعت کریں، اور اگر وہ تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو تم اپنے بچوں کو دینا، وہ اپنے بچوں کو، وہ اپنے بچوں کو، آخرکار میرا خط پہنچ جائے۔ اور پھر اس نے 701 مکان تیار کیے۔ کتنے؟ 701 مکان، اور 700 علماء کے 700 میں رہنے لگے، اور ایک مکان اس نے بہت بڑا اور خوبصورت بنایا، اور کہا کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو میں ان کی کوئی خدمت تو نہیں کر سکتا، تو یہ ایک مکان ان کے لیے، یہ ایک مکان ان کے لیے ہے۔ اور پھر کہا کہ بھئی وہ مکان خالی رہے گا، پتہ نہیں کب آتے ہیں، تو جو 700 علماء کے سردار تھے، سب سے بڑا عالم تھا، اس کو کہا یہ مکان آپ کا نہیں، لیکن ان کے آنے تک اس مکان کی خدمت کے لیے آپ کو رہنا ہے، چراغ جلانے کے لیے۔ آپ مکان کس کا ہے؟ حضور کا، اور رہے گا کون؟ وہ سب سے بڑا عالم۔ کہا کہ یہ مکان میں جب وہ نبی آئیں گے نا تو وہ اپنے مکان میں رہیں گے، وہ کسی اور کے مکان میں نہیں رہیں گے۔ تو 700 مکان علماء کے لیے اور یہ ایک مکان سید الانبیاء کے لیے طبا نے تعمیر کیا۔ تو جو سب سے بڑے عالم تھے پھر وہ رہنے لگے، پھر انہی کے پاس خط تھا، پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا، پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا، پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا۔ آخر کار جب حضور تشریف لائے تو اس مکان میں ابو ایوب انصاری رہتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا میری اونٹنی جہاں رکے گی میں وہاں رکوں گا۔ تو وہ جو اونٹنی رکی تو ظاہر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ابو ایوب کے مکان میں رکے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حضور ابو ایوب کے مکان میں نہیں بلکہ حضور اپنے خود کے مکان میں رکے۔ 1000 سال تک ابو ایوب کا خاندان حضور کے گھر میں رہتا رہا۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ حضور نے 1000 سال تک ان کو اپنے گھر میں رکھا، حضور ان کے گھر میں نہ رہے، لیکن ابو ایوب انصاری کی سعادت یہ ہے کہ انہوں نے حضور کی میزبانی کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے اور وہاں بڑا ادب کا مقام ہے۔ مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت وہاں کا ادب ہے۔ مدینہ شریف لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد پھر وہ اپنی دھن میں رہتے ہیں، جانے کے لیے روتے ہیں تڑپتے ہیں، لیکن وہاں جاتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے ادب۔ ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و بایزید ایجاب، کہ آسمان کے نیچے ایک مقام ایسا ہے شہر رسول بارگاہ رسالت جو عرش سے زیادہ عظیم ہے۔ یہاں جنید اور بایزید جیسے اولیاء آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک کر آتے ہیں، لیکن برا ہو بے ادبی کا، بد تہذیبی کا، لوگ وہاں جا کے وہاں جیسے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ادب کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اگر تم نے میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا تو اللہ تمہارے اعمال حبط کر لے گا، ختم کر دے گا، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس، بلکہ تم کافر ہو جاؤ گے اگر تم نے نبی کی بے ادبی کی تو۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کوئی شخص قلہ ٹھوک رہا تھا، کیل ٹھوک رہا تھا، ٹھک ٹھک ٹھک۔ مولا کہنا دیا کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ یہ حضور کی چوکھٹ جو ہے وہ اس کو درست کرنے کے لیے کیل ٹھوکا۔ جا یہاں سے چوکھٹ نکال کے لے کے جا اور وہاں سے بنا کے لا کے یہاں لگا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنا حرام ہے، حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی نہیں کی جا سکتی، یہاں ادب کے ساتھ رہو۔ اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ کسی نے آواز بلند کی، فرمایا خبردار حضور کے آرام میں خلل نہیں کرنا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زمین کے اوپر زندہ تھے،
آج اپنی قبر انور میں اس سے اور زیادہ اعلیٰ شان سے زندہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے اور افضل ہے اور عظیم ہے. حضور ہر گھڑی معراج پر ہے. حضور کی جتنی علم کی، عمل کی، تقوی کی شانیں تھی وہ سب ہر لمحہ بلند ہوتی جا رہی ہے اور قیامت تک بلند ہوتی رہے گی. جیسے جیسے ساتیں گزرے گی حضور علیہ السلام کی جو وہ شان بڑھتی جائے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی مردہ کے پاس جا رہے ہیں مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بلاس، یہ سب وہاں نہیں، یہ اور قبرستانوں میں انتم سلفون ونحن بلاس. حضور کی بارگاہ میں کسی نے ایسی دعا نہیں کی، حضور کی بارگاہ میں کسی نے ایسا سلام نہیں کیا. جبکہ آپ سنی غیر سنی ساری کتب اٹھا کر پڑھ لیں، سنی غیر سنی ساری کتب اٹھا کر پڑھ لیں کہ حضور کی بارگاہ میں جب جاؤ تو اتنا ہی سلام لکھا ہے. سب نے لکھا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس اتنا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، یہ سلام ہے. یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بلاس کسی نے نہیں لکھا. ابن تیمیہ جیسے بندے نے بھی کہا السلام علیکہ ایھا النبی. ابن قیم نے، شوکانی نے، یہ جو نام ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کتابوں میں لکھ چکے کہ حضور مر گئے. بھائی جب کوئی مر گیا تو اس کی قبر پہ جا کے تو کہا جاتا ہے نا وانتم سلفون ونحن بلاس، کہ آپ پہلے مرے ہم تمہارے بعد مرنے والے، یہی تو بات ہے. لیکن وہاں جا کر کوئی ایسا نہیں کہتا بلکہ سب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائیو جب وہاں حضور کی بارگاہ میں جا کر عقیدہ بدلتے ہو تو پھر وہی کیوں، پھر ساری دنیا میں اسی عقیدے پر رہو جس عقیدے پہ نبی کی بارگاہ میں رہتے ہو. السلام علیکہ ایھا نبی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو آپ وہاں پڑھتے ہو، یہاں پڑھنے میں کیا دشواری ہے؟ کہتے نہیں وہ وہاں زندہ ہے اس لیے وہاں پڑھتے ہیں. اچھا ہم نے کہا ٹھیک ہے، کہاں تک زندہ ہے؟ پھر سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جائز؟ ہاں. اور باہر نکلنے کے بعد پھر خیال آیا کہ یار چلو ایک بار اور پڑھ لیں. پھر وہاں دروازے پہ کھڑے رہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر جائز؟ کہاں. پھر اور آگے بڑے جنت البقیع کے پاس کھڑے ہو کے گنبد خضرا نظر آیا، پھر دل میں خیال ہے ذرا یہاں سے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جائز؟ اب رک گئے. کب بولیے کہاں تک نبی دیکھ رہے ہیں، کہاں تک سن رہے ہیں؟ حدیں تو آپ متعین کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا ہے قرآن میں کہ وہ چونٹی کو 3 میل کے فاصلے پر سنا دیتا ہے. سورہ نمل میں چونٹی 3 میل کے فاصلے میں سن سکتی ہے، اگر اللہ چاہے تو کیا نبی ہر جگہ نہیں سن سکتے؟ اور ایک بات، حضور زندہ ہیں جسمانی زندگی کے ساتھ، شہیدوں کی طرح نہیں. شہید بھی زندہ ہیں لیکن شہیدوں کی زندگی الگ ہے، حضور کی زندگی الگ ہے. حضور ایسے ہی زندہ ہے جیسے کہ ایک انسان زمین پہ زندہ ہوتا ہے، بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ ایک انسان جیسے یہ جیسے نہیں بلکہ جیسے انسان زمین پہ زندہ ہے اس سے زیادہ میرا نبی زمین کے اندر زندہ ہے. ایک بات بہت آسان سی بات بتاتا ہوں، اس پہ بحث اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں آج تاکہ آپ کا یقین پختہ ہو کہ آپ مٹی و پتھر کے پاس نہیں جا رہے مدینہ طیبہ، اپنے زندہ نبی کے پاس جا رہے. ایک آسان سی دلیل، کروڑ پتی ہو، اربوں پتی ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، قاری ہو، ولی ہو، کوئی ہو، جب کوئی مر جاتا ہے کوئی بھی مرنے کے بعد اپنے گھر میں نہیں رہتا. سب جانتے ہیں کوئی گھر میں رہتا ہے مرنے کے بعد؟ ہر مرنے والا گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، اور گھر سے باہر اس لیے نکالا جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے. حضور علیہ السلام آج بھی اپنے گھر کے اندر ہے. ہاں، کیونکہ جو حضور کا جو مزار ہے نا وہ گھر کے اندر ہے، حضور کے حجرے میں ہے. حضور علیہ السلام کی بیوی ماں عائشہ صدیقہ جب تک ظاہری طور پہ حیات رہی وہ حضور کے ساتھ قبر انور کے ساتھ ہی رہتی تھی. وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی فرماتی ہے کہ میرے ابا جی جب تک رہے
आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कब्र अनवर में। तो मैं जब जाती थी, पहले हुजूर का मजार था, हुजूर मेरे शौहर है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। जब तक हुजूर अलैहि सलाम रहे कब्र अनवर में, मैं जाती थी तो चेहरा खोलकर हुजूर की बारगाह में रहती थी। तो मेरे शौहर थे, कोई पर्दा नहीं था। फिर मेरे अब्बा जी का मजार बन गया, फिर भी मैं चेहरा खोल के जाती थी, क्योंकि शौहर भी है और फिर उसके बाद बाजू में अब्बा है, क्योंकि अब्बा के पास सामने भी चेहरा खोला जा सकता है। लेकिन जब फारूक आजम आ गए, अब मैं पर्दा करने लगी, अब मैं पर्दा करने लगी। क्यों? इसलिए कि वो मेरे शौहर है रसूल पाक, वो मेरे अब्बा अबू बकर सिद्दीक, लेकिन उमर अजनबी है, इसलिए मैं उनसे पर्दा करती थी। अब बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पर्दा जिंदे से किया जाता है या मुर्दा से किया जाता है? ये बुखारी शरीफ की हदीस से अम्मा आयशा कहती है कि मैं पर्दा करने लगी। फिर क्यों? इसलिए कि अब उमर आ गए तो उमर से हया आती थी। पता चला लोग नबी को जिंदा नहीं मानते, अम्मा आयशा सिद्दीका तो उमर को भी जिंदा मानती, और ऐसा जिंदा मानती कि उनसे पर्दा भी करती है। ये है अकीदा, सच्चा अकीदा। तो इसलिए पहले अपना अकीदा दुरुस्त करो। अगर यही कि भाई और मुर्दों को जैसे सलाम करते वैसे हुजूर को सलाम करने जा रहे, कुछ नहीं मिलना है। हुजूर अलैहिस्सलाम को जिंदा समझकर सुनते हैं, देखते हैं, अता करते हैं। कुरान कहता है वो अम्मस्साइल फला तनहर, महबूब जब आपके पास लोग भीख मांगने आए तो आप उनको झिड़कना नहीं। कुरान कहता है झिड़कना नहीं, ना नहीं कहना, मांगने वाले आए तो उनको देना। अब बताइए, अल्लाह कह रहा है कि मांगने वाले आए तो देना, नबी को कहता है कि देना। नबी को क्या कहता है? देना। तो भाई जो देता है उसी के पास तो मांगा जाता है ना। अल्लाह कहता है महबूब जो आपके पास मांगने आप उसको दिया करें, ना नहीं कहा करें। बोलो कुरान नबी के दौर के तक था या कयामत तक है? कयामत तक है। तो कुरान कह रहे हैं नबी जो आपके पास मांगने है किसी को ना नहीं कहना, देना। और जब नबी को कह रहे देना, नबी से कहा देना और हमें कहा मांगना। और फिर हुजूर से कहलवाया वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह देता है और मैं तकसीम करता हूं। हुजूर आज भी देते हैं, अगर हुजूर आज भी देते। अभी तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है, अखबारात में खूब धूम से छपी है खबर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सऊदी, सारे अखबारात में छपी। मिस्र वालों ने भी छापा। क्या? एक नाबीना औरत हुजूर की बारगाह में आई, अभी 4-5 साल पहले की बात है, आई और हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसकी, हुजूर सबको देते हैं, मैं तो आंख मांगने आई हूँ। उसकी आंख उसी वक्त तो रोशन हुई। मांगने का ढंग चाहिए, मांगने के भाई अगर यकीन हो ना तो फिर सब मिलता है। बात यकीन की है, बात यकीन की है। अगर आदमी यकीन से ना माने तो फिर मांगे तो अल्लाह भी नहीं देता। अल्लाह ताला उन्हीं की दुआएं कबूल करता है जो यकीन से मांगते हैं। जिनको शक होता है उनको खुदा भी नहीं देता, तो रसूल के दर से क्या मिलेगा? आपने बड़ा मशहूर सा वो वाकया सुना है ना, बहुत मशहूर है ये वाकया कि हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में अंधे बैठे होते थे और चिल्लाते थे खाजा आंख दे दे, आंख दे दे, आंख दे दे। उन्हें आंख मिलती नहीं थी। औरंगजेब बादशाह उन्होंने कहा कि अगर तुम लोगों को आंख नहीं मिली ना, मैं हाजिरी के लिए जा रहा हूँ, तुमको आंख नहीं मिली मैं तुम सबको कत्ल करूंगा, एक सफ में खड़ा रहकर एक बार में कत्ल करूंगा तुम सबको। मैं आपसे पूछता हूँ, इतना बड़ा आलिम था औरंगजेब, इतना बड़ा फकीर, इतना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा, बल्कि मैं तो उसे वली मानता हूँ। औरंगजेब आलमगीर को वली मानता हूँ, मेरे पास उसके पास उसके हवाले से सबूत है, शवाहिद है, इतना बड़ा बुजुर्ग है औरंगजेब आलमगीर। अजीब सी बात है, ये आंख मांग रहे, इनको आंख नहीं मिल रही, इनका कसूर क्या है? आप देने वाले को धमकी नहीं दे रहे, आप मांगने वाले को धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम्हें आंख नहीं मिले तो कत्ल कर दूंगा। भाई इनका क्या कसूर है? लेकिन औरंगजेब गए फातिहा पढ़ने, वापस आए तो अंधों को आंख मिल चुकी थी। धमकी इनको दी और आंख गरीब नवाज ने उनको दे दी। क्या मामला है? असल में वो जो अंधे थे ना, वो थे बड़े निकम्मे, वहां लंगर पे खा पी रहे थे, मस्त हट्टे कट्टे हो रहे थे, तो बस चिल्लाते रहते थे खाजा आंख दे दे, आंख दे दे, लेकिन दिल से नहीं कहते थे, जबान से कहते थे, और उनको आंख मिलती नहीं थी। लेकिन जब औरंगजेब ने कहा ना आंख नहीं मिलेगी तो कत्ल कर दूंगा, तब उनकी जान पे बनाई। जब जान पे बनाई ना तो दिल से गिड़गिड़ा के कहा अब दे दे, नहीं तो जान चली जाएगी। जब जान पे बनाई ना तो फिर एकदम गिड़गिड़ा के कहा, दिल से कहा, तो इधर गिड़गिड़ा के मांगा उधर आंख मिल गई।
تو یہ ہوتا ہے، دل سے مانگنے والوں کو ملتا ہے، زبان سے مانگنے والوں کو نہیں ملتا، یقین والوں کو ملتا ہے، شک والوں کو نہیں ملتا، کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اور شک والے مت بنیے۔ حضور دیتے ہیں کمنٹ شیئر ضرور کریے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ اس خوبصورت جوڑے کا ہے جس کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی آسمانوں پر پڑھا دیا۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کا رشتہ کس طرح پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم